ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے سعادت ہے، اور آپ کے فرامین پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے تو ہمارے وہ کہنے کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی شان کو خود بیان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو ہمارے بلند کرنے سے وہ بلند نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو پہلے ہی بلند ہے، لیکن ہمارے تذکرہ کرنے سے ہوگا کیا کہ ہمارے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، کہ اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے جو ہم بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے گا، ہمارا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، وگرنہ وہ تو ذات وراء الورا ذات ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ اس کائنات میں ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو ہمارے علماء نے وجہ کائنات لکھا ہے کہ کائنات کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لولا محمد لما خلقتک، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یعنی تیرا وجود بھی میرے آخری نبی کا صدقہ ہے۔ تو اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کا بیان کرنا بھی سعادت اور سننا بھی سعادت، اس پر عمل کرنا بھی سعادت، اور اس پر عمل کرنا ہمیں دونوں جہانوں میں غلامی سے نکال کر آزادی کی راہ پر لگا دیتا ہے، اور دونوں جہانوں کا بندے کو امام بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا خاصہ ہے، اور ان کا بیان کرنا اپنانا یہ ہمارے لیے دونوں جہانوں کا فائدہ ہے۔ اللہ نے جس قوم کو بھی ترقیاں دی ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں دی ہیں، اور اگر کوئی اس رستے سے ٹکراتا ہے آ کر، اس شریعت کے رستے سے ٹکراتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں کہ اس میں راج اللہ کا ہی رہے گا اس دنیا میں، اور اللہ کے نبی کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا۔ تو انہی شخصیات کا تذکرہ جو ہمارے لیے سعادت ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بات یہاں تک پہنچی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور بہت ساری کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بڑی بڑی بشارتیں، غیبی آوازیں، کبھی یہود و نصارہ کے علماء خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ مستقبل میں نبی بننے والا ہے۔ تو اس قسم کی بشارتیں، اور پھر بادلوں کا سایہ کرنا، اگر پہاڑوں کے پاس سے گزرے تو پتھروں کا سلام کرنا، یہ تمام ایسی بشارتیں تھیں کہ جن سے جو اہل نظر تھے وہ بڑے متاثر تھے۔ تو انہی میں ایک خاتون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، بڑی پاکیزہ خاتون تھی۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور کبھی بتوں سے مدد نہیں مانگی، اور کوئی ایسے کام نہیں کی، بلکہ لوگوں کے ہاں مشہور کیا تھی طاہرہ، پاکیزہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے، اور لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ صادق اور امین۔ ایسا کردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی شادی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عمر کا تناسب دیکھیں، آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی معزز ترین، مالدار ترین خاتون ہے، بہت مالدار تھی اور بہت پاکیزہ خاتون تھی، اور بڑے بڑے سرداروں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری شادی تھی جو اللہ کے نبی سے ہوئی ہے۔ ان کی پہلے 2 شادیاں تھیں، دونوں سے بیوہ تھیں، شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، تو 2 شادیاں تھیں، یہ تیسری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی تھی۔
اس شادی سے پہلے بڑے بڑے رؤساء کے پیغام آئے، بڑے بڑے امیر ترین لوگ جو سردار تھے کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے مقدر میں اللہ اپنا حبیب لکھا ہوا تھا، تو کسی کے پیغام نکاح کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی۔ جب آخری وقت 25 سال کی عمر میں تجارتی قافلہ اللہ کے نبی لے کر گئے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا، اس نے اگر سارے حالات بتائے کہ قافلے میں اس طرح ہوا اور بہت زیادہ نفع جو زندگی میں کبھی ان کو نفع حاصل نہیں ہوا تھا اللہ کے محبوب کی برکت سے۔ تو پھر اس قافلے کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، یتیمی میں گزری ہے، اتنا مال و دولت نہیں تھا، اس کے باوجود ایک معزز ترین خاتون پیغام نکاح بھیج رہی ہے، بڑے بڑے شاہوں کے پیغام کو ٹھکرا دیا، لیکن کدھر یہ بہت بڑی ان کی ہمت تھی اور بڑا حوصلہ تھا، وگرنہ آج سب کی نظر پیسے پہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پہچان لیا تھا پیسے پہ نظر نہیں تھی، پیسے کی تو پہلے بہتات تھی ان کے پاس، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح قبول فرمایا اپنے چچا کے اور عزیز و اقارب کے مشورے سے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی سلسلہ نسب قصی بن کلاب پر جا کر اللہ کے نبی کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، یہ رشتہ دار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ پھر عطا فرمایا کہ اپنے حبیب کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اب یہ نکاح ہوا، تقریباً 500 جو ہے درہم حق مہر مقرر ہوا، 20 اونٹ حق مہر کے طور پر مقرر ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود دعوت ولیمہ کی، یعنی گائے کو ذبح کیا، لوگوں کو اللہ کے نبی کا ولیمہ کھلایا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہیں ساتھ زندگی گزاری ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور بڑی معزز خاتون تھی اور بڑا حوصلہ اللہ کے نبی کو اس خاتون نے دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، 25 سال اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تقریباً 10 سال نبوت کو ہو گئے تھے، 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت سے انہوں نے یہ وقت گزارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ تمام وقت گزارا، اور اس دوران اللہ کے نبی نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، اور ساری جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہے۔ آج ایک طبقہ اللہ کے نبی کی اولاد کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ یاد رکھیں یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، بس ایک طبقہ جو روافظ ہے وہ اس پہ لب کشائی کرتا ہے، الازواج جو بنات رسول ہیں ان کو خارج کرتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹے جو ابراہیم ہیں وہ ماریہ قبطیہ باندی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وگرنہ باقی 2 بیٹے 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بڑی بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں بیٹیاں اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی والدہ ہے، اور 2 بیٹے قاسم، بڑے بیٹے کا نام جس کے نام سے اللہ کے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں، تو قاسم بڑا بیٹا، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے بیٹے عبداللہ، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ عبداللہ جو بیٹے ان کے 2 لقب ہیں، طاہر اور طیب، دونوں ان کو کہتے ہیں۔ تو تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھاپے کی اولاد ہے، تقریباً 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا عطا فرمایا تھا حضرت ماریہ قبطیہ باندی سے، اور 16 ماہ کے ہوئے تھے، تقریباً 1.5 سال تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، 1.25 سال تقریباً تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، بڑھاپے کی اولاد ہے۔ باقی 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ یہ جو طبقہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نبی پر، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جس نے جان بوجھ کر مجھ پر کوئی جھوٹ بولا، میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بہت سخت وعید ہے۔ آج لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں، ایسی ایسی خبریں جو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہوتی، وہ حدیث کا لیبل لگا کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ قطعاً ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے بارے پکی تحقیق ہے کہ واقعتاً یہ حدیث نبوی ہے، اس کو تو آگے آپ سینڈ کریں، لیکن جس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے علماء سے پوچھیں، اس کو فارورڈ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس وعید کے اندر داخل ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو 4 بیٹیاں، 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی مالدار خاتون تھی، اور اللہ کے نبی کی بہت مدد کی انہوں نے، ہر درجے کی، ہر میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہو گئی۔ تو اس وقت ایک واقعہ یہ ہوا کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے، اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کی جائے، چونکہ پہلی تعمیر بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی ہے، اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے تمام پانی جو مکے کا وہاں جمع ہو جاتا تھا۔ تو پھر تحریک شروع ہوئی کہ اس کو گرا کر از سر نو اس کی تعمیر کی جائے۔ یہ بیت اللہ جو موجودہ تعمیر ہے، یہ 5ویں تعمیر ہے اس کی، 5 مرتبہ یہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا گھر جہاں بن جاتا ہے وہاں پھر آبادی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی غیر آباد جگہ ہو وہاں مسجد بنا دے، دیکھنا وہ اس مسجد کی برکت سے وہ علاقہ آباد ہو جائے گا۔ یہ ایک خاصیت ہے اللہ کے گھر کی۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ، یہ پوری زمین کا بالکل سینٹر ہے، بالکل درمیان ہے جہاں یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ پوری روئے زمین جس کی جو کرنیں ہیں، رحمتیں جس کی چاروں طرف پھیلتی ہیں روئے زمین پر، تو یہ اللہ کا وہ گھر ہے۔ پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا فرشتوں کی مدد سے، پھر دوسری مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کی عمارت بالکل ختم ہو چکی تھی، منہدم ہو چکی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی ہے، جس کا قرآن میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ۔ اس وقت اللہ کے خلیل نے دعائیں مانگی تھی، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں میں اپنا ایک ایسا نبی بھیج دے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تیری حکمت کی تعلیم دے، ان کو تزکیہ نفس کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ نے اپنا پیارا حبیب، اپنا لاڈلا مکہ میں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو عطا فرما دیا۔ یہ اس وقت دعائیں تھیں تعمیر کعبہ کے وقت۔ یاد رکھیں اللہ کے گھروں کی تعمیر کے وقت، اس میں حصہ لینے وقت جو دعائیں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ خاصیت ہے اللہ کے گھروں کی۔ ان کے ساتھ اگر آپ تعاون کریں گے تو اس کو معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ کے گھر، یہ مسجدیں، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ یاد رکھیں ایک روایت میں آتا ہے جتنی بھی روئے زمین میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جب قیامت برپا ہوگی سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تمام جو مساجد کی زمین کو اٹھا لیا جائے گا اور جنت کا حصہ ان کو بنا دیا جائے گا۔ تو مسجدوں میں پیسہ لگانا، مسجدوں میں اپنی چیز لگانا، اپنی محنت مشقت لگانا کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو دعائیں مانگی تھیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں 100% وہ قبول ہوئیں۔ حالانکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں کوئی پھل نہیں ہے، کوئی سبزیاں نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی فراوانی کر دے ان کے لیے۔ تو آج جا کے دیکھ لیں حرمین شریفین میں دنیا کی ہر نعمت وہاں میسر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت ڈالی۔ تو دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی۔ تیسری تعمیر تھی یہ قریش مکہ نے، جس کے بارے میں یہ مشورہ ہوا کہ اس کی تعمیر کی جائے۔ تو ان میں ایک مشورہ یہ ہوا کہ ہم جو تعمیر کریں گے اس میں حلال کا پیسہ لگائیں گے۔ اب دیکھیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہے، اس وقت بھی لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ ہم حرام کا پیسہ، چوری کا، ڈاکے کا یا اور کسی غرض سے جو پیسہ حرام ہے اس کو اس میں شامل نہیں کریں گے، صرف جو حلال پیسہ ہے وہ اس میں لگائیں گے۔ تو اس پر سب متفق ہوئے اور بیت اللہ کو گرا کر اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ لیکن حلال کا پیسہ کچھ کم تھا۔ یہ جو حتیم ساتھ میں چھوٹی سی دیوار ہے بیت اللہ کے اندر، جن لوگوں نے دیکھا، بلکہ ہم میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہے ایک طرف، اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پہ بیت اللہ کو کھڑا کیا تھا وہ حتیم اس میں شامل تھا۔
لیکن پیسہ کم ہونے کی وجہ سے قریش مکہ نے حتیم کو باہر نکال دیا۔ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی تھی، یہ اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں، وہاں تو شاہوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے وہ دروازہ کھلتا ہے، لیکن یہ جو حتیم ہے جو اس کے اندر بھی نماز پڑھ لے گا وہ ایسے ہے جیسے بیت اللہ کے اندر اس نے نماز پڑھی ہے، اس کا وہی حکم ہے جو بیت اللہ کا حکم ہے۔ خیر یہ حتیم کو الگ کر دیا، تو یہ تعمیر اس وقت انہوں نے کی، اور اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بنا حجر اسود کی تنصیب کا۔ اس وقت لڑائی جھگڑا ان کے درمیان ہوا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ جنت سے آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور یہ ایسا پتھر اس کے اندر خاصیت ہے پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، پانی پر تیرتا رہتا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ جب استلام حجر اسود کرتے ہیں، استلام یا اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو اس کے اندر یہ خاصیت ہے یہ گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، اس لیے اس کو حجر اسود سیاہ پتھر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سیاہ ہے لیکن جب جنت سے آیا تھا یہ سفید تھا دودھ کی طرح گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس کو رکھنا ہے تو اس کے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت میں حاصل کر لوں۔ لڑائی جھگڑا 4-5 دن تک آپس میں تلواریں نکلی، لڑائی جھگڑا۔ خیر ایک آدمی تھے بہت عمر رسیدہ بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ یہ تلواروں کے ساتھ فیصلہ کرو گے تو فیصلہ نہیں ہوگا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ایسا مت کرو، بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صبح بیٹھ جانا بیت اللہ حرم کے اندر، اور جو آدمی سب سے پہلے حرم کے دروازے سے داخل ہوگا اس کو اپنا فیصل بنا لے، فیصلہ کرنے والا حکم بنا لے، وہ جو فیصلہ کرے اس کو قبول کر لینا، وگرنہ لڑائی جھگڑے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی یہ وہ سعادت سمجھتا ہے کہ یہ بیت جو حجر اسود ہے میں وہاں رکھوں۔ تو خیر سارے اس بات پر متفق ہو گئے، اللہ کا نظام ایسا چلا، اب سب لوگ منتظر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 35 سال عمر ہے، اعلان نبوت نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے دروازے سے داخل ہوئے، سب کی جب نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب نے یک زبان ہو کر کہا وہ محمد امین آ گئے، صادق اور امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا کیسا کردار تھا، نبوت سے پہلے کسی ایک آدمی کے اندر بھی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ یہی نبی کا خاصہ ہوتا ہے، نبی کی زندگی نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ ہوتی ہے، بعد والی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، وہ مادہ ہی نہیں ہوتا، مادہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے جو گناہ پر ابارے، اور اللہ تعالیٰ خود نبی کی تربیت کرتے ہیں اور نبی کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں، نبی 100% اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے کہا صادق اور امین آ گئے، دیکھیں صادق اور امین کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اور ان لوگوں نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حالات سنے کہ یہ معاملہ ہے تو بڑی حکمت عملی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا، خود اس چادر میں رکھا، اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ آ کر چادر کے ایک کونے کو پکڑ لے۔ چادر کو چاروں طرف سے لوگوں نے آ کر پکڑ لیے، بڑے جو سردار تھے قبیلوں کے، اس بات پر سب متفق ہو گئے، فرمایا کہ سب لوگوں کا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو چادر کو اٹھایا سب نے، اس جگہ پر لے آئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں جہاں لگانا تھا وہاں لگا دیا، نصب کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا لڑائی جھگڑا جو اللہ کے نبی نے اپنی حکمت سے ختم کیا، اور سب لوگ متفق ہوئے اس بات پر۔ تو یہ سعادت بھی اللہ نے اپنے آخری نبی کو دی کہ حجر اسود کو نصب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت بڑی جنگ سے لوگوں کو بچا لیا، وگرنہ یورپ کے لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا عالم تھا ان کا، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائیاں شروع ہو جاتی، اتنے وحشی انسان تھے یہ اور بڑے عجیب مخلوق تھے، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائیاں شروع ہو جاتی اور سالوں تک وہ لڑائیاں جاری رہتی۔ قبیلہ اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے تو 120 سال تک ان کی لڑائی چلی، اور بات کیا ہوتی تھی، بس راستے میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے، کسی کی ضرورت ہے تو آگے مجھے گزر کے دکھائے، اس قسم کی شرطیں، اور چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑے، آپس میں شرط طے ہو جاتی کہ فلاں جو عورت آ رہی اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس بات پر شرط لگاتے اور اس زندہ عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو دیکھتے اور اپنی شرط کو پورا کرتے۔ اس قسم کے یہ لوگ تھے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمت عملی سے اور ان کو زمانے کا امام بنا دیا۔ وہی لوگ تھے جو خون کے پیاسے تھے،
ایک دوسرے پر جانیں نشاور کرنے والے بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں یہ بہت بڑا ایک واقعہ رونما ہوا تھا، جس کو اللہ کے نبی نے اپنی حکمت عملی سے پورا فرمایا، اور یہ سعادت بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی۔ اور یہ جو آخری سال تھے نبوت ملنے کے قریب، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا ہے، اور یہ جو 5 سال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بشارتیں ملتی، غیبی آوازیں آتی، بڑے اچھے اچھے خواب آتے، خوابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ طبیعت اس طرح ہو گئی تھی کہ خلوت پسند ہو گئے تھے، اور اپنے اکیلے چلے جاتے غار میں، وہاں جا کر عبادت میں مصروف رہتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، بتوں سے بالکل بیزار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ لگایا؟ فرمایا کہ میں نے نہ کبھی کسی بت کو ہاتھ لگایا، اور نہ ہی کبھی میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا۔ شراب کے بارے میں پوچھا کہ حالانکہ اس وقت شراب پی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبھی میں نے شراب نہیں پی۔ اور اس طرح پاکیزہ تھے ہر اعتبار سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری جب یہ وقت تھا نبوت سے پہلے کا، تو بڑے اچھے اچھے خواب آتے، خلوت پسند ہو گئے، اور غار ہیرا میں چلے جاتے، وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ خیر وہ وقت آ گیا جو اللہ کو منظور تھا، 40 سال عمر مبارک پوری ہوئی، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ یہ پہلا موقع ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نوریوں کا سردار خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ سے فرمایا کہ سلام کیا پہلے، اور پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھیے یا رسول اللہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی چیز، یہ آیات جو لکھی ہوئی اپنے آپ کے پاس لے کر آئے، اور آپ سے فرمایا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب ہے، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن وہ معارف اور وہ علم اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا علم اللہ نے بھی دروازے کھولے، پر میں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبریل امین نے آپ کو پکڑا، بازو میں لیا، دبوچا ذرا، اور بہت دبایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ مشقت میں نے برداشت کی، قریب تک میری جان نکل جاتی۔ یہ وحی کے آثار تھے، اور یہ وحی کے آثار مختلف اوقات میں مختلف ہوا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی جبین اطہر پر پسینے آ جاتے۔ سخت سردی کے موسم میں اتنا یہ اس کا دباؤ ہوتا تھا، بوجھ ہوتا تھا، اگر آپ اونٹنی پر سوار ہیں تو وحی نازل ہو گئی، اونٹنی اس بوجھ سے نیچے بیٹھ جاتی تھی، وہ متحمل نہیں ہوتی تھی کہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر کسی کی ران پہ آپ کا سر مبارک تھا تو وحی کی کیفیت شروع ہوئی تو ایسے اس کو محسوس ہوتا جیسے ابھی میری ران، یہ میری ٹانگ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور پھر فرمایا اقرا، تو آپ نے پھر وہی جواب دی ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ پھر دبایا اور فرمایا اقرا، تو حضرت جبریل امین نے پھر یہ 5 آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی غار ہرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی کو نبوت سے کا تاج پہنایا گیا۔ نبی تو پہلے ہی تھے، لیکن اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں جسم پہ کب کبھی طاری ہے، لرزہ طاری ہے، جلدی سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور زمیلونی زمیلونی کی آواز لگا رہے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، سردی میں جسم کانپ رہا ہے۔ اس کیفیت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت تھی کہ جیسے میری ابھی جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے نبی کو سہارا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تو لوگوں کی غمخواری کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رکھنے والے، اللہ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب بالکل پریشان ہو، اطمینان میں رہیں۔ بہت بڑا حوصلہ اس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور یہ ہے نبوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت ملی تو یہ کیفیت تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت 4 دانگ عالم میں پھیلنے لگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔